بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 33واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ باب الاقالہ اور باب المرابحہ والتولیہ پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الاقالۃ، الاقالۃ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری بمثل الثمن الاول، فإن شرط اکثر منه او اقل منه فالشرط باطل ويرد بمثل الثمن الأول، وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة رحمه الله، وإهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وإهلاك المبيع يمنع صحتها، وإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه۔ باب المرابحة والتولية، المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام، ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا، فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن۔ وقال أبو يوسف رحمه الله يحط فيهما، وقال محمد رحمه الله لا يحط فيهما لكن يخير فيهما، ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله لا يجوز، ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح۔ یہ باب الاقالہ ہے۔ اقالہ کا لغوی معنی ہے الرفع، اٹھانا، اور اصطلاح میں رفع العقد یعنی جو عقد بیع ہوا ہے اس کو اٹھانا، اس کو ختم کرنا، اس کو اقالہ کہا جاتا ہے۔ الاقالۃ جائزۃ فی البیع للبائع والمشتری بمثل الثمن الاول۔ اقالہ کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں بیع ہوئی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کو اس کے اوپر ندامت ہوئی ہے کہ یہ بیع میں نے صحیح نہیں کی، مجھے یہ واپس کر لینی چاہیے، یا کسی وجہ سے اس کو اس چیز کی ضرورت پیش آ گئی کہ یہ چیز مجھے اپنے پاس رکھنی چاہیے، یا اور کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی کہ وہ اس بیع کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا، چاہے بائع ہو یا مشتری ہو، اور وہ دوسرے سے بات کرتا ہے کہ ہم اس بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بندہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ رضامندی سے آپس میں بیع کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی جو لین دین ہوا ہے اس کی واپسی کر دیتے ہیں، تو اس کو اقالہ کہا جاتا ہے۔ مثلا بائع نے جو چیز بیچی ہے، بعد میں اس نے سوچا کہ اس چیز کی مجھے خود ضرورت ہے، مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، اور وہ مشتری سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے واپس کر دیں، اپنا جو سامان ہے وہ واپس لے لیں، مشتری بھی راضی ہو جاتا ہے، تو دونوں کی رضامندی سے یہ اقالہ کرنا یعنی بیع کو ختم کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اسی طرح مشتری نے کوئی چیز خریدی ہے، بعد میں اس نے سوچا کہ یہ میری ضرورت کی چیز نہیں ہے، مجھے نہیں خریدنی چاہیے تھی، یا میں نے زیادہ مہنگی خرید لی ہے، اب وہ بائع سے کہتا ہے کہ یہ اپنی چیز واپس لے لیں، میرے جو پیسے ہیں سامان ہے وہ واپس دے دیں، اور بائع راضی ہو جاتا ہے، تو وہ رضامندی سے اس بیع کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو اقالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیع کے اندر اقالہ جائز ہے بائع اور مشتری دونوں کے لیے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ختم کرنا چاہے
تو دوسرے کی رضامندی سے وہ ختم کر سکتا ہے۔ بمثل الثمن الاولی، تو واپسی میں جو ثمن واپس کیا جائے گا وہ اتنا ہی ہوگا جو پہلے بیع کے دوران ثمن ادا کیا گیا تھا۔ مثلا کسی نے 1000 روپے کا کپڑا خریدا ہے، اب وہ کپڑا واپس کرتا ہے تو دوسری طرف سے 1000 روپیہ ہی واپس ہوگا، اس میں کمی زیادتی کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا مشتری یہ کہے کہ مشتری اگر کپڑا واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ بائی کو کہے کہ یہ کپڑا اپنا لے لو، تم مجھے پیسے کم دے دو، یعنی 1000 میں سے تم 800 دے دو اور یہ کپڑا اپنا واپس لے لو، تو اس طرح کمی کی شرط لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا بائی اپنا کپڑا واپس لینا چاہتا ہے تو مشتری کہے کہ تم مجھے 1000 کی بجائے 1200 روپے ثمن واپس کرو گے تب میں تمہارا کپڑا واپس کروں گا، زیادتی کی شرط لگائی ہے تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہوگا۔ جتنا ثمن پہلے تھا اتنے ثمن کے بدلے میں ہی یہ بیع ختم ہوگی، واپسی ہوگی۔ فَإِن شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اگر کسی نے زیادتی کی شرط لگا دی یا کمی کی شرط لگا دی کہ زیادہ پیسے واپس کریں گے یا کم کریں گے، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، تو یہ شرط لگانا باطل ہو جائے گا اور اکالہ درست ہوگا، اور اکالے میں وہی جو پہلے والا ثمن تھا اسی کے مطابق واپسی ہوگی، اسی کو لوٹایا جائے گا۔ وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، آگے اقالے کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو متعاقدین ہیں بائی اور مشتری، ان کے حق میں تو یہ اقالہ فسخ ہے۔ فسخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے والی بیع کو ختم کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، کوئی نئی بیع نہیں ہو رہی متعاقدین کے حق میں۔ لیکن بیع جدید فی حق غیرہما، ان متعاقدین بائی اور مشتری کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کے حق میں یہ نئی بیع شمار ہوگی، گویا کہ یہ نئے سرے سے ایک بندہ ثمن دے رہا ہے اور ایک بندہ مبیع دے رہا ہے، ان کے آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، جاو قبول بھی ہو رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کے حق میں یہ نئی بیع شمار ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں، مثلا کوئی زمین کی بیع ہے تو اس میں اقالے کے بعد جو پڑوسی ہے وہ اس پر شفع کر سکتا ہے، اس کے حق میں گویا کہ نئی بیع ہوئی ہے، اس بیع کی وجہ سے وہ شفع کر سکتا ہے۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ متعاقدین کے حق میں فسخ ہے اور جو غیر ہیں ان کے حق میں بیع جدید ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک متعاقدین کے حق میں بھی یہ بیع ہی ہے۔ اس کی تفصیل آگے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول پر ہی ہے جو یہاں کتاب میں مذکور ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر ثمن ہلاک ہو جاتا ہے، جو پہلے بیع ہوئی تھی اس میں جو ثمن مشتری نے بائی کو دیا تھا وہ باعث سے خرچ ہو گیا ہے یا ضائع ہو گیا ہے، تو اس سے اقالے کی صحت میں فرق نہیں پڑے گا، اس کے باوجود اقالہ کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ثمن متعین نہیں ہوتا کہ وہی والے پیسے واپس کرنے ہیں، کوئی اور پیسے بھی وہ واپس کر سکتا ہے۔ وَهِلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَتَهَا، لیکن مبیع کا ہلاک ہونا یہ اقالے کے صحیح ہونے میں مانع ہے، یعنی اگر مبیع ہلاک ہو گیا تو مبیع بیع کے اندر مقصودی چیز ہوتی ہے اور وہ متعین ہوتی ہے، اگر وہی موجود نہیں ہے تو پھر واپسی کس چیز کی ہوگی، اقالہ کس چیز کا ہوگا۔ اس لیے اگر مبیع ہلاک ہو گئی ہے تو اس صورت میں اقالہ نہیں ہو سکتا، اور اگر مبیع کا کچھ حصہ ہلاک ہوا ہے، کچھ حصہ باقی ہے، تو جتنا حصہ باقی ہے اتنے حصے میں اقالہ درست ہے۔ مثلا 10 کلو گندم تھی، 5 کلو اس سے ضائع ہو گئی ہے یا خرچ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، 5 کلو باقی ہے، تو 5 کلو گندم کو واپس کر کے 1000 روپے مثلا پہلے ثمن تھا تو اس میں سے 500 ثمن واپس ہو جائے، اس طرح یہ اتنی مبیع جو موجود ہے اس کا اقالہ درست ہو جائے گا۔ آگے ہے باب المرابحہ والتولیہ، تو مرابحہ اور تولیہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف خود کتاب میں آ گئی ہے۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاولی بالثمن الاولی مع زیادت ربح، یہ مرابحہ کی تعریف ہے کہ وہ چیز جس کا بندہ مالک ہوا ہے، جو اس کی ملکیت میں آئی ہے، اس کو وہ منتقل کر رہا ہے، جو پہلے اس نے ثمن ادا کیا تھا اپنا خریدتے وقت یا اس کے مالک بنتے وقت، اسی ثمن کے بدلے میں وہ آگے منتقل کر رہا ہے، لیکن ساتھ کچھ زیادہ نفع بھی رکھ رہا ہے۔ مثلا کسی نے 1000 روپے میں کپڑا خریدا ہے تو وہ اسی 1000 روپے کے ساتھ 100 روپیہ اضافی نفع لگا کر 1100 روپے میں اس کپڑے کو آگے بیچ رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے 1000 روپے کا خریدا ہے، آپ کو میں 1100 کا دے رہا ہوں، تو یہ بیع مرابحہ کہلائے گی۔ والتولیۃ نقل ما ملکہ بالعقد الاولی بالثمن الاولی من غیر زیادت ربح، یہ تولیہ کی تعریف ہے کہ جو ایک عقد بندے نے کیا ہے اس کے ذریعے سے بندہ کسی چیز کا مالک ہوا ہے، اس کو وہ منتقل کر رہا ہے
اسی پہلے والے ثمن کے بدلے میں آگے کسی کو بیچ رہا ہے اور اس میں کوئی اضافی نفع وہ نہیں رکھ رہا، مثلا 1000 روپے کا اس نے کپڑا خریدا ہے اور وہ پوری 1000 روپے کے ہی آگے بیچ رہا ہے اور اس میں کوئی اضافی نفع وہ اپنا نہیں رکھ رہا، تو اس کو بیع تولیہ کہا جائے گا۔ تو ان دونوں کے اندر آگے جو مشتری آگے بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ بتائے کہ میں نے کتنے میں خریدا ہے، ویسے ہی وہ 1000 روپے والی چیز 1000 روپے میں بیچے یا 1000 روپے والی چیز 1100 میں بیچے، وہ تو عام بیع ہوتی ہے، جو عام خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو مساومہ کہا جاتا ہے کہ باؤ تاؤ ہوتا ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے اندر بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیز کتنے میں خریدی ہے یا مجھے کتنے میں پڑی ہے، پھر اس کے مطابق اگر اتنے میں ہی آگے دے تو بیع تولیہ ہے، اگر کچھ اضافہ کر کے آگے دے تو یہ بیع مرابحہ ہوگی۔ ولا تصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل۔ مرابحہ اور تولیہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو عوض ہے، عوض سے مراد یہ ہے کہ جو ثمن ہوگا، یعنی جس چیز کے عوض میں اس نے وہ چیز مبیع خریدی ہے، کپڑا ہے، گندم، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ کپڑا یا گندم اس نے جن پیسوں کے عوض میں یا جس چیز کے عوض میں خریدی ہے، یعنی جو پہلی بیع میں جو ثمن تھا وہ ثمن ایسا ہو کہ جو مثلی چیزوں میں سے ہو۔ مثلی چیز اسے کہتے ہیں کہ جس کی بعین ہی مثل یا قریب قریب مثل عام طور پر بازار میں مل جاتی ہے، جیسے پیسے ہیں تو پیسے اسی طرح کے ہر بندے کے پاس موجود ہوتے ہیں، یا گندم ہے تو گندم اسی طرح کی بازار میں مل جاتی ہے۔ ان چیزوں کو مثلی چیزیں کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے بعض چیزوں کی جس کو ذوات القیم کہا جاتا ہے، قیمی چیزیں، کہ ان کی بعین ہی مثل ان کی تقریباً جو برابر ہو وہ بازار میں نہیں ملتی، جیسے بکری ہے مثلا، تو بکری ایک بکری اگر کسی نے دی ہے تو اسی کی مثل بعین ہی دوسری بکری نہیں ملتی، اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرابحہ اور تولیہ ہے، اس میں بندے نے پہلے یہ جو چیز خریدی ہے جس کا وہ مالک بنا ہے، وہ اگر اس نے مثلی چیز ثمن میں دے کر خریدی ہے پھر تو وہ آگے مرابحہ کر سکتا ہے، لیکن اگر مثلی چیز نہیں، اس نے قیمتی چیز دی ہے، پھر وہ آگے مرابحتاً یا تولیتاً اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک بندے نے کپڑا خریدا ہے تو وہ کپڑا آگے بیچنا چاہتا ہے مرابحہ میں یا تولیہ میں، تو اگر اس نے خود جو کپڑا خریدا تھا وہ پیسوں کے عوض میں خریدا ہے تو آگے وہ بتا سکتا ہے اتنے ہی پیسے یا کچھ زیادہ پیسے دوسرا بندہ اس کو دے سکتا ہے، یا اس نے گندم دے کر کپڑا خریدا ہے تو اسی طرح کی گندم دوسرا بندہ اس کو دے کر آگے خرید سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے مثلی چیز نہیں تھی، قیمتی چیز کے ذریعے سے کپڑا خریدا ہے، بکری دے کر اس نے کپڑا خریدا ہے، تو آگے جب یہ کپڑا بیچے گا اس کو کہے گا کہ میں نے ایک بکری دے کر کپڑا خریدا ہے، تو وہ بندہ اسی طرح کی بکری کہاں سے لائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کی بکری تھی، اور پھر بیائی نہیں اس طرح کی بکری وہ دوسرا بندہ کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے مرابحہ اور تولیہ میں دوسرا بندہ اسی طرح کا ثمن ادا کر رہا ہوتا ہے جو پہلے بندے نے ادا کیا ہے، تو اس لیے اس میں مثلی چیز کا ہونا ضروری ہے ثمن میں۔ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ، جو بندہ اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے اس میں رأس المال اصل ثمن کو کہتے ہیں، کہ جو اس نے اصل قیمت دے کر وہ چیز خریدی ہے، آگے جب اس کو بیچے گا مرابحہ میں یا تولیہ میں تو یہ اصل ثمن کے ساتھ جو اس کے مزید اخراجات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کی صفائی ستھرائی ہوئی ہے یا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا اس میں کوئی بہتری آ گئی ہے اس مبیع میں، تو ان سارے اخراجات کو بھی یہ اس میں شامل کر کے آگے بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز کل اتنے میں پڑی ہے۔ مثلا اس نے کپڑا خریدا ہے تو وہ کپڑے کی جو اصل قیمت ہے وہ مثلا 1000 روپے تھی، تو وہ رأس المال 1000 روپے ہے، اس کے ساتھ وہ یضیفہ ملا سکتا ہے اجرت القصاری، کپڑا اس نے دھوبی سے دلوایا ہے، اس کا مثلا 100 روپیہ تھا، وہ اس نے لگایا ہے 1100 ہو گیا۔ صباغی، کپڑے کو اس نے رنگوایا ہے تو رنگ والے کا جو خرچہ ہے وہ بھی شامل کر سکتا ہے۔ طراز، نقش و نگار اس پر کڑھائی وغیرہ کروائی ہے تو اس کا بھی وہ خرچہ شامل کر سکتا ہے۔ والفتل، جو کپڑے کے جو چادر وغیرہ کے کنارے میں داغے ہوتے ہیں ان داغوں کو بٹا جاتا ہے، کنارے بنائے جاتے ہیں، ڈیزائن بنایا جاتا ہے، یا کوئی رسی ہے داغوں سے رسی کو کسی نے مضبوط کیا ہے تو اس کی بھی اجرت ہوتی ہے۔ اسی طرح اجرت حمل الطعامی، کھانے کی کوئی چیز ہے یا اور کوئی اس طرح بھاری چیز ہے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے ہیں مزدور کے ذریعے سے یا گاڑی کے ذریعے سے، تو اس کی جو کرایہ بنتا ہے، اجرت بنتی ہے، یہ ساری چیزیں اس اصل قیمت کے ساتھ ملا کر وہ آگے بتا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں وہ کہے گا قام علی بکذا،
مثلا 1000 روپے کا کپڑا تھا، 200 روپیہ اس پر یہ اخراجات آ گئے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے 1200 روپے میں یہ پڑا ہے۔ ولا یقول اشتریت بکذا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 1200 میں خریدا ہے، کیونکہ خریدا تو اس نے 1000 روپے میں تھا، باقی اخراجات اس میں آئے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے۔ آگے ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فإن اطلع المشتری علی خیانۃ فی المرابحۃ، جیسا کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ مرابحہ اور تولیہ میں جتنے میں اس نے پہلے یہ چیز خریدی ہے وہ بتانا پڑتا ہے، اور اس میں دیانتداری کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور آپ کو میں اتنے میں بیچ رہا ہوں۔ تو اگر مشتری کو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی جس نے میں اس نے خریدی تھی اتنا اس نے نہیں بتایا، اس نے اس سے زیادہ قیمت مجھے بتائی ہے مرابحہ میں، فهو بالخيار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده۔ مثلا مرابحہ میں ایک بندے نے 1000 روپے کا کپڑا خریدا تھا، تو وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ میں نے 1200 میں خریدا ہے، جھوٹ بول کر وہ 1200 میں کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ 300 اضافہ لگا کر 1500 میں آپ کو بیچتا ہوں۔ بعد میں مشتری کو پتہ چل گیا کہ اس نے خیانت کی ہے، اس نے 1000 روپے میں خریدا تھا اور مجھے اس نے 1200 بتایا ہے۔ اب اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو اختیار دیں گے یا تو وہ پورا ثمن دے کر، یعنی 1500 دے کر وہ خرید لے کپڑے کو، اور اگر چاہتا ہے تو وہ اس کو رد کر دے، اس کو واپس کر دے پورے کو۔ وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ أَسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ، اور اگر تولیہ بے تولیہ میں پتہ چلا کہ اس نے 1000 روپے کا خریدا تھا اور یہ 1200 کا بتا کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بھی 1200 کا ہی دیتا ہوں، خیانت کا پتہ چل گیا، تو جو زائد جھوٹ بول کر یہ زائد رقم لگا رہا ہے اس کو ثمن سے ساقط کر دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا، یعنی 1000 روپے کا یہ 1200 بتا رہا ہے کہ 200 اوپر والا کم کر کے وہ چیز 1000 روپے میں ہی یہ بیع منعقد ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرابحہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل ثمن سے زائد کے اوپر جو نفع ہے اس کے اوپر بیع ہو رہی ہے، تو وہ نفع 200 بھی ہو سکتا ہے، 500 بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس نے نفع 200 کے بجائے اس نے 500 بتایا ہے، یعنی 1000 کی چیز وہ 1500 کی بیچ رہا ہے، تو وہ 500 میں بھی نفع ہو سکتا ہے، مرابحہ کا لفظ اس پر صادق آ سکتا ہے، لہٰذا پورے ثمن میں یعنی 500 میں یہ بیع درست ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اس نے نفع زیادہ لگایا ہے اور نفع بتانے میں جھوٹ بولا ہے، اس وجہ سے مشتری کی اس میں رغبت دلچسپی کم ہو گئی ہے، تو مشتری کو ہم اختیار دیں گے کہ تم چھوڑ بھی سکتے ہو اور لے بھی سکتے ہو۔ اور تولیہ میں چونکہ اس کا مدار اس پر ہوتا ہے کہ جتنی قیمت میں اس نے لیا ہے اتنی قیمت میں ہی آگے دے، تو یہاں پر اس نے 1000 روپے میں لیا ہے، تو اگر 1200 میں ہم اس بیع کو درست قرار دیں گے تو پھر وہ تولیہ نہیں رہے گا، کیونکہ تولیہ کا تو مطلب ہی ہے کہ وہ اتنی قیمت ہونی چاہیے، اس لیے تولیہ کا جو لفظ ہے اس کو ہم درست کرنے کے لیے، اس بیع کو درست کرنے کے لیے ہم جو اوپر والی زائد قیمت ہے اس کو ہم گرائیں گے، تاکہ جو تولیہ کا اصل عقد ہے وہ بنیادی طور پر درست ہو سکے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں، مرابحہ و تولیہ میں، دونوں میں کمی کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، تو وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے مشتری کا نقصان ہو رہا ہے، تو مرابحہ اور تولیہ کا مدار دیانت پر ہوتا ہے، لہذا دیانتداری کے ساتھ جو اس کی اصل قیمت ہے اسی کے اوپر ان دونوں بیعوں کو انعقاد کیا جائے گا، ان کو برقرار رکھا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ لیتا ہے تو جتنا وہ بتا رہا ہے اپنے میں لے لے ورنہ چھوڑ دے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ان کے درمیان ابھی ثمن طے ہوا ہے یہ اسی پر بیع ہوگی۔ مرابحہ اور تولیہ کا جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ صرف وہ اس کو رغبت دلانے کے لیے، اس کو ترغیب دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، تم بھی اتنے میں خرید لو۔ اصل مقصود اس کا دوسرے کو عام بیع کے ذریعے سے بیچنا ہے، لہٰذا جو اس نے عام بیع کے ذریعے سے قیمت مقرر کی ہے وہی لازم ہو جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن چونکہ اس نے منافع زیادہ لگایا ہے جھوٹ بول کر، تو اس لیے مشتری کو اختیار دیں گے، وہ واپس کر سکتا ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کریں کہ ایک شخص نے کوئی چیز ایسی خریدی ہے جو منقولی چیز ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، تو اس چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ حدیث میں بھی ایسی چیز کی بیع سے منع کیا گیا ہے جس پر مشتری نے قبضہ نہ کیا ہو۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ۔ اور جو زمین ہے یہ منقولی چیز نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں ہوتا، تو
اس کی قبضہ کرنے سے پہلے بھی بیع کرنا جائز ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اور فتویٰ بھی انہی حضرات کے قول پر ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو منقولی چیزیں ہیں ان کی قبضے سے پہلے بیع کرنے کی جو ممانعت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں ان کے اندر ہلاک ہونے کا احتمال موجود ہوتا ہے، تو جب تک مشتری نے قبضہ نہیں کیا یہ آگے نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ چیز ہلاک ہو جائے، تو پھر یہ آگے کس طرح بیچے گا، اس لیے اس کو قبضے سے پہلے بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جو زمین ہے اس کے اندر ہلاک ہونے کا شبہ نہیں ہے، احتمال نہیں ہے، لہٰذا اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بھی آگے بیچا جا سکتا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں بھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں جو ممانعت ہے وہ مطلق ہے، وہ زمین اور غیر زمین سب کو شامل ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی چیز کیل کر کے خریدی ہے یا وزن کر کے خریدی ہے، اس نے اس کو کیل کیا یا وزن کیا، پھر وہ آگے اس کو بیچنا چاہتا ہے کیل کے ذریعے سے یا وزن کے ذریعے سے، تو اب مشتری کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس سے جو خریدنے والا ہے کہ وہ اس کو بیچے جب تک کہ دوبارہ وہ اس میں کیل یا وزن نہ کر لے۔ اسی طرح وہ آگے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے تو دوبارہ کیل یا وزن کر کے کھائے۔ تو آگے بیچنے کے لیے تو دوبارہ کیل کرنا، وزن کرنا یہ شرط ہے، کیونکہ جو پہلے کیل ہوا تھا، وزن ہوا تھا، وہ تو پہلی والی بیع کے لیے ہوا تھا۔ دوبارہ جو بیع ہو رہی ہے اس میں دوبارہ کیل یا وزن کرنا چاہیے تاکہ دونوں کو اطمینان ہو، بائع اور مشتری کو، اور ان میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کمی زیادتی بھی نہ ہو۔ اور کھانے کے لیے جو آیا ہے یہ بہتر ہے، مناسب ہے کہ کھانے سے پہلے کیل کر لیا جائے تاکہ اطمینان ہو، اور اگر کمی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ یہ ضروری نہیں ہے دوبارہ کیل کرنا کھانے سے پہلے۔ وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ، آگے کہتے ہیں کہ ثمن میں اگر بائع نے قبضہ نہیں کیا، قبضہ کرنے سے پہلے وہ تصرف کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کسی نے کپڑا خریدا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں 1000 روپیہ دوں گا، تم نے مجھے کپڑا دینا ہے، تو ابھی کپڑا اس کے پاس آ گیا ہے اور 1000 روپیہ مشتری نے بائع کو نہیں دیا، اس سے پہلے یہ بائع کہتا ہے کہ تم 1000 روپے کے بدلے میں مجھے گندم دے دو، تو اس نے ثمن کے اندر جو 1000 روپیہ تھا تصرف کر دیا ہے، تبدیلی کر دی ہے، اس کو گندم میں تبدیل کر دیا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَن يَزِيدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، جو ثمن پہلے طے ہوا تھا تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ بائع کے لیے اس ثمن میں اضافہ کر سکتا ہے۔ مثلا ثمن 1000 روپیہ طے ہوا تھا، مشتری کہتا ہے کہ میں خوشی سے آپ کو 1200 روپیہ دینا چاہتا ہوں، تو یہ اچھی بات ہے، دے سکتا ہے۔ کسی بھی بیع میں یہ مرابحہ اور تولیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام بیع کے اندر بھی جو طے ہوا ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَن يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، اسی طرح بائع جو مبیع دے رہا ہے، جتنا مبیع طے ہوا تھا اس میں وہ اپنی خوشی سے کچھ زائد ڈال دے، اضافہ کر دے، تو یہ بھی جائز ہے کسی بھی بیع میں۔ وَيَجُوزُ أَن يُحَطَّ مِنَ الثَّمَنِ، اسی طرح بائع مشتری سے جو ثمن طے ہوا تھا اس میں سے کمی بھی کر سکتا ہے۔ 1000 روپے طے ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ چلو آپ 800 روپے دے دیں، 900 روپے دے دیں، مرابحہ میں، تولیہ میں، کسی اور بیع کے اندر بھی، تو یہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، لیکن ان سب صورتوں میں جب مبیع کے اندر اضافہ ہو گیا ہے یا ثمن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، ثمن کے اندر کمی ہو گئی ہے، تو ان سب میں جو حقوق ہوں گے وہ اسی اضافے یا کمی کے بعد والی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ مثلا بائع نے ثمن میں کمی کر دی ہے کہ تم 800 روپیہ دے دو، اب مشتری اگر اس کو آگے مرابحتاً یا تولیتاً بیچتا ہے تو وہ یہ بعد والا جو ثمن ہے 800 روپیہ کمی کے بعد والا یہ بتا کر آگے بیچے گا۔ اسی طرح مبیع کے اندر اضافہ ہوا ہے، 10 کلو کے بجائے 12 کلو گندم اس کو ملی ہے، تو یہ آگے کہے گا کہ مجھے 1000 روپے میں 12 کلو گندم ملی ہے جو اضافے کے بعد والی ہے، تو اضافے کے بعد والی جو ثمن یا مبیع ہے اس کے مطابق آگے سارے حقوق متعلق ہوں گے۔ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا، کسی شخص نے کوئی بیع کی ہے اور اس میں ثمن نقد تھا کہ ابھی فوراً ادا کرنا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی کہ اتنے عرصے بعد ثمن کی ادائیگی ہوگی، سارا معجلاً، تو اس طرح کرنا بھی ٹھیک ہے، اب یہ ثمن معجل ہو جائے گا، جو انہوں نے مدت مقرر کی ہے اس کے بعد اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا، کوئی بھی دین ہو، دین سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جو کسی عقد کے عوض میں بندے کے اوپر لازم ہو، اگر وہ فوراً ہے، فوراً اس کی ادائیگی کرنا لازم ہے،
لیکن جو اس کا مالک ہے وہ اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد آپ ادا کر دیں، تو وہ مؤجل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر وہ جو مدت بیان کی گئی ہے اس سے پہلے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوتا، مطالبہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، وہ مدت ہی اس کی لازم ہو جاتی ہے۔ الا القرض، البتہ جو قرض ہوتا ہے، قرض سے مراد یہ ہے کہ جو کسی عقد کے نتیجے میں کسی پر پیسے لازم نہیں ہوئے، بلکہ ایک بندے نے دوسرے سے قرض لیا ہے پیسے استعمال کے لیے، ضرورت کے لیے کہ وہ پیسے واپس کرنے ہیں، تو اس قرض کے اندر اگر وہ مدت مقرر کرتے بھی ہیں تاجیل، تب بھی وہ مقرر نہیں ہوتی، یعنی اس کو اس مدت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس مدت کے بعد ہی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، جس نے قرض دیا ہے وہ اس مدت سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مدت مقرر کی ہے اس کے بعد ہی اس کو لینا چاہیے۔ تو یہاں سے یہ دین اور قرض دو چیزوں میں فرق بھی بتا دیا ہے کہ دین اور قرض کا جو ہے فقہ کی اصطلاح میں آپس میں فرق ہے۔ دین اسے کہتے ہیں جو کسی عقد کے عوض میں بندے پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے، جیسے عقد نکاح کے عوض میں مہر لازم ہوتا ہے، یہ بھی دین ہے، عقد بیع کی وجہ سے ثمن لازم ہوتا ہے، یہ بھی دین ہے، عقد اجارہ کی وجہ سے اجرت لازم ہوتی ہے، یہ بھی دین ہے، یہ سارے دیون ہیں۔ اور قرض وہ ہوتا ہے کہ جو عام بندہ کسی خرید و فروخت وغیرہ معاملے کے بغیر کسی سے پیسے لیتا ہے ضرورت کے لیے کہ بعد میں واپس کر دیں گے، اس کو قرض کہا جاتا ہے۔